میں انتہائی ادب کے ساتھ درد خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا پیر صاحب زادہ غلام رشید حاجی صاحب، ان کی آمد سے قبل ایک استقبالیہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، بڑا بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سأخبركم بأول أمر دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين ودعتني وقد خرج لها النور أضاء لها منه قصور الشام، صدق نبينا الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ پنجابی میں کسی نے کیا خوب لکھا ہے، اٹھ دلا چل خوشیاں منائیے، مدینے والا چل چڑھیا، اٹھ دلا چل خوشیاں منائیے، مدینے والا چل چڑھیا، اج ستیاں نصیباں نو جگائیے، مدینے والا چل چڑھیا۔ تو حضور کا میلاد مناتا ہے، آپ کی آمد کی خوشیاں کرتا ہے، اللہ اس کا مقدر چمکا دیتا ہے۔ اٹھ دلا چل خوشیاں منائیے، مدینے والا چل چڑھیا، اج ستیاں نصیباں نو جگائیے، مدینے والا چل چڑھیا، تھاں تھاں ہویا نور اجالا، جگ تے آیا رحمتاں والا، کیوں نہ راہواں وچ اکھیاں وچھائیے، مدینے والا چل چڑھیا۔ اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں اس محفل میلاد میں، محفل ذکر حبیب میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سٹیج پہ علماء کرام کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے، حضور کے عشاق، ائمہ مساجد، علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم ان علماء کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے، اور جس حسن نیت سے آج اس محفل کا انتظام کیا گیا ہے، اللہ کریم منتظمین کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، زیادہ تشریحات میں نہیں جا رہا،
ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس ذکر میں بیماریوں کی شفا ہے، اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے، یہ ذکر بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے، یہ ذکر رحمتوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ آج 11 ربیع الاول دن 11ویں کا ہے اور ذکر 12ویں والے آقا کا ہم کر رہے ہیں۔ کل جو رات آنے والی رات جو ہے، یہ وہ رات ہے کہ جب یہ رات آتی ہے، مفسرین محدثین فرماتے ہیں آنے والی رات امام احمد بن محمد قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ جس کی صبح حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، ظہور قدسی فرمایا ہے یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا آخری حصہ تلاوت کی ہے۔ اس ایک آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے قد جاءکم، آیت کے شروع میں بھی آیا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، اور پھر اسی آیت میں لفظ دوبارہ آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ جب دوسری دفعہ قد جاءکم آیا ہے تو اس سے پہلے واو نہیں، آیت اس طرح نہیں ہے وقد جاءکم من اللہ نور۔ اگر آیت اس طرح ہوتی وقد جاءکم من اللہ نور تو پھر اس کا مطلب تھا رسول اور ہے نور اور ہے، لیکن جب واو کے بغیر یہ الفاظ آئے قد جاءکم من اللہ نور تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسول بن کے آ رہا ہے وہ سراپا نور بن کے آ رہا ہے۔ آیت کے شروع میں جو جاءکم کا فاعل ہے وہی دوسرے جاءکم کا فاعل بھی ہے، جو رسول بن کے آ رہا ہے وہ سراپا نور بن کے آ رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، تعلیقات ذہبی میں ہے، اور غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ میرے آقا کریم نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا، صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا۔ وہ کیسی محفل میلاد ہے جس میں میلاد والے آقا خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی شانیں سننے کا شوق ہے، ہمیں اپنے بارے میں آگاہی عطا فرمائیں۔ آج اگر کسی دل میں حضور کی شانیں سننے کا شوق ہو سمجھیں اسے قلوب صحابہ سے فیض مل رہا ہے۔ اس حدیث پاک کا شان ورود یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں آگاہی عطا فرمائیں، تو حضور نے فرمایا سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں تمہیں اپنے بارے میں ابتدائی باتیں بتاتا ہوں، میں دعائے ابراہیمی ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ مجھے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا، میری آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی۔ پھر حضور نے میلاد والے دن کا واقعہ بیان کیا، وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ آپ میں سے کوئی آدمی اپنی ولادت کے دن کا کوئی واقعہ سنا سکتا ہے؟
کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا فلاں آیا، اس نے مجھے اٹھایا، اتنے پیسے دیے، منہ چوما۔ ہم اپنی پیدائش کے دن کا واقعہ نہیں یاد رکھ سکتے کیونکہ اس وقت شعور اتنا نہیں کہ ہم چیزوں کو اخذ کر سکیں یا یاد رکھ سکیں، لیکن یہ شعور نبوت ہے، یہ علم نبوت ہے۔ حضور نے ولادت سے پہلے کے واقعات بھی سنائے ہیں، دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، یہ ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں، اور پھر ولادت کے دن کا واقعہ بیان کیا، وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي، فرمایا جب میرا میلاد ہوا نور چمکا اور میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا، نور چمکا۔ یہ نور کا ذکر خود حضور نے فرمایا، اضاء لها منه قصور الشام، فرمایا اس نور کے اجالے میں میری امی جان نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس پیار کو بیان نہیں کر سکتا جو اس لفظ میں ہے، امی، میری امی جان۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اس چیز سے محبت کرتے ہیں، اور جن کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرمائے میری امی جان، اللہ نے ان ہستیوں کو چن لیا اعلیٰ شانوں کے لیے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہو گئی، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے، ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے۔ کس سال محبوب کو بھیجنا ہے، کس شہر میں بھیجنا ہے، کس خاندان میں بھیجنا ہے، باپ کون ہوگا، ماں کون ہوگی، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، جو والدین مصطفیٰ کی شان بیان کرے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اگر آج کی اس محفل میلاد کی برکت ہمیں نزا کے عالم میں نصیب ہو، ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں، تو پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ آئیں وہ وظیفہ کر لیں جس کا فائدہ موت کے وقت ملتا ہے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ، آپ کہیں بڑی شان والے، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، حضرت عبداللہ، حضرت سیدہ آمنہ، والدین مصطفیٰ بڑی شان والے۔ وہاں خدمت کے لیے جو دائی حاضر تھی ان کا نام ہے شفا، شفا بھی فرماتی ہے نور چمکا۔ حضور کے چچا حضرت عباس، انہوں نے مدتوں بعد ایک قصیدہ لکھا، غزوہ تبوک سے واپسی پہ حضور کی خدمت میں پڑھ کے سنایا۔ اس قصیدے میں بھی انہوں نے نور کا ذکر کیا ہے، لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا ساری زمین چمک اٹھی اور مشرق و مغرب آپ کے نور سے روشن ہو گئے۔ وضاءت بنورک الافق، حضور کے میلاد کا ذکر حضور کی موجودگی میں حضرت عباس کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ یہ وہ شعر میں پڑھ رہا ہوں جو حضور نے خود سماعت فرمایا ہے، یہ حدیث تقریری ہے۔ وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ آپ کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہو گیا۔ یہی بات بی بی شفا نے بھی بیان کی، کہتی ہیں نور چمکا، اس نور میں حضور کا ظہور ہوا۔ میں نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا، اس لیے ناف بریدہ اور مختون ولادت ہوئی۔ جسم مبارک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، ایک قطرہ خون نہیں آپ کے بدن پاک پہ لگا ہوا۔ فی عینیہ زعجن، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، سرما لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بال سمرے ہوئے ہیں، کنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 6 شانیں دائی نے دیکھی، شفا حیران ہوئی کہ عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے،
ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا، بدن دھلا ہوا، خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، بال سمرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، یہ شانیں دیکھ کے شفا حیران ہے۔ پر جب حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا، اب جو شان دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ سیرت حلبیہ میں ہے، علامہ علی بن برہان الدین حلبی ملک شام کے عظیم محدث اور سیرت نگار، انہوں نے یہ روایت انسان العیون میں نقل کی ہے۔ دائی نے حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا۔ شفا قریب ہوئی کہ مولود مسعود نے سجدہ کیوں کر دیا ہے؟ جب شفا قریب ہوئی تو رسول اللہ کی آواز مبارک آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اعلیٰ حضرت جیسے محقق نے اس سجدے کو سلام کیا ہے، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ حضور میری بخشش کی فکر کریں اور میں آپ پہ سلام نہ پڑھ سکوں۔ ہم یہاں حاضر ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ حضور کی عظمتوں کو سلام پیش کریں، حضور کی توجہ کی خیرات حاصل کریں۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ۔ کچھ دیر آپ نے سر سجدے میں رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور شہادت کی انگلی اٹھائی۔ انگلی مکے میں اٹھائی ہے، ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ اس پانی کی عبادت ہوتی تھی، جیسے انڈیا میں گنگا جمنا کے پانی کی پرستش ہوتی، وہاں دریائے ساوا کی عبادت ہوتی تھی، اس کا پانی خشک ہو گیا، آتش کدہ ایران بجھ گیا۔ حالانکہ مجوسی اس کو 24 گھنٹے پورا سال جلائے رکھتے تھے، لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے اس میں، لیکن جس ذریعے حضور کا ظہور قدسی ہوا ہے وہ آتش کدہ بجھ گیا۔ کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت گر پڑے، گویا یہ روحانی طور پہ اعلان تھا، رب دکھائے بغیر رب منوانے والا محبوب آ گیا ہے، دنیا سے کفر و شرک مٹانے والا محبوب آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، اور تیرے دم سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، ایک دن کی عمر میں سجدہ کیا یا انگشت مبارک اٹھا کے توحید بیان کی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں ابھی کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سجدہ کرے، کروٹ بدلے یا کلام کرے، ایک دن کی عمر میں بچہ اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ آج اس محفل میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان ہو رہی ہے یا میلاد النبی بیان ہو رہا ہے؟ جی، نبی دنیا میں آ کے نبی بنتا ہے یا نبی بن کے دنیا میں آتا ہے؟ جو لوگ یہ نہیں بتا سکتے نبی سیگا کون سا ہے، صرف مشبہ کی خواص کیا ہیں، انہیں کیا حق ہے وہ یہ کہیں کہ جی ایک دن کی عمر میں حضور نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ بچہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کسی عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی، اللہ کے نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے، جنہیں رب نے اپنا آپ منوانے کے لیے بھیجا ہے، جنہوں نے دنیا سے کفر و شرک مٹا کے اللہ کی وحدانیت کو منوانا ہے، یہ اس محبوب کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ یہ دعائے ابراہیمی کا ذکر ہے، یہ بشارت عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ کسی عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، فطرت نہیں کہ ایک دن کی عمر میں بچہ سجدہ کر سکے، کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا، فطرت حضور کے ہاتھوں میں مسخر ہے، جس نے فطرت بنائی ہے وہ فاتر حضور پہ درود بھیجتا ہے، اور
اور اس نے فطرت حضور کے ہاتھوں میں مسخر کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا آپ کے ہاتھوں میں مسخر تھا، جدھر موڑتے تھے لوہا مڑ جاتا تھا۔ اپنے محبوب کے ہاتھوں میں اللہ نے فطرت کو مسخر کر دیا ہے۔ حضور پتھر کو حکم دیتے ہیں، پتھر پانی پہ تیرنے لگتا ہے۔ پتھر کا پانی پہ تیرنا فطرت ہے یا خلاف فطرت؟ خلاف فطرت۔ درخت دوڑتے ہیں زمین پہ نہیں دوڑتے، لیکن حضور حکم دیں تو درخت زمین پہ دوڑنے لگتے ہیں۔ انگشت مبارک اٹھے ماں کا کلیجہ چر جاتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ مشکیزے میں ہاتھ رکھے، پانچوں انگلیوں سے پانی کی لہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ 1500 صحابہ رج کے پانی پی لیں، برتن بھر لیں، انگشت ہائے مبارک سے پانی جاری ہے۔ دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں۔ کبھی فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا، وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جانا ہے، وہ گنگیاں نو گلا کرا جان دائے، اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ آقا ہمارے بڑی شان والے۔ تو فطرت حضور کے ہاتھوں میں مسخر ہے، کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا۔ اور تیسرا جواب اس سوال کا یہ دے رہا ہوں، بخاری شریف مسلم شریف میں ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی امتوں میں ایسے بچے گزرے ہیں جو نبی نہیں تھے، عام بچے تھے، لیکن ایک دن کی عمر میں انہوں نے کلام کیا۔ کوئی حکمت تھی جس حکمت کے تحت اللہ نے ان بچوں کو بولنے کی طاقت دے دی۔ بعض محدثین نے 17 ایسی حدیثیں جمع کی ہیں، بعض نے 14 ایسی حدیثیں جمع کی ہیں۔ میں صرف ایک کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر خود تحقیق کریں نیٹ پہ صرف اتنا لکھیں حدیث جریج، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث جریج میں اس چیز کا ذکر ہے، بنی اسرائیل میں ایک عام بچہ جو نبی نہیں تھا ایک دن کی عمر میں بولا ہے۔ تو اگر ایسی حدیثیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں، پہلی امتوں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ عام بچے بھی ایک دن کی عمر میں بولتے رہے ہیں، تو جو نبیوں کے امام بن گیا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ایک تو یہ دعوت دین ہے، ان کافروں تک بھی یہ پیغام ہے جو دین سے دور ہیں، غیر مسلم ہیں، ہم انہیں حضور کی نبوت کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ آؤ اس نبی کے غلام بن جاؤ جن کے ساتھ تمہاری نجات وابستہ ہے۔ آج دنیا میں جو جنگ جاری ہے وہ پاکی اور پلیتی کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور معیشت سود پہ کھڑی ہے، اور نکاح کے بغیر بچے پیدا کرتے ہیں۔ وہاں کتنے شناختی کارڈ ایسے ہیں، باپ کا نام کوئی نہیں شناختی کارڈ کے اندر۔ تو ان ملکوں میں رشتے پلیت، خوراک پلیت، معیشت کا نظام سود پہ کھڑا ہے۔ وہاں پلیتی جو ہے وہ غالب ہے معاشرے پر، اور آج آپ میلاد اس محبوب کا منا رہے ہیں جنہوں نے فرمایا کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، سوچیں ہوں تو پاک، دل میں خواہشات ہوں تو پاک، اور رشتے ہوں تو پاک۔ تو یہ دنیا میں اس وقت پاکی اور پلیتی کی ایک جنگ ہے۔ آپ میلاد منا کے دنیا کو پاکیزگی کی طرف بلا رہے ہیں، آپ دنیا کو طہارت کی طرف بلا رہے ہیں، پاکیزگی کی طرف۔ سورہ توبہ میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ مسجد قباء کے نمازی وہ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ کون سی مسجد؟ اللہ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔
جو گھر سے وضو کر کے جائے 2 نفل مسجد قباء میں پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ زائرین وہاں کثرت سے حاضری دیتے ہیں، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ سورہ توبہ کی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہے مسجد قباء کے نمازی مجبوری کا وضو نہیں کرتے، شوق سے وضو کرتے ہیں، انہیں طہارت سے محبت ہے، وہ صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ہے مجبوری سے صفائی کرنا، مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے گھر میں گند پڑا ہوا ہے، ایک ہے شوق سے گھر صاف رکھنا، فرق سمجھ آ گیا۔ ہم تو صبح برش بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں میں باہر جاؤں گا تو لوگ یہ نہ کہ آج منہ دھوئے بغیر ہی آ گئے۔ ہم تو منہ بھی دھوتے ہیں تو لوگوں کے ڈر سے دھوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے منہ دھوئے بغیر ہی دفتر آ گئے۔ یہ صحابہ کی شان نہیں تھی، قرآن کہتا ہے صحابہ کو صفائی سے محبت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور آگے قرآن کہتا ہے جو صفائی سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس آیت میں قرآن نے کہا صحابہ محبوب ہیں اللہ کے۔ صحابہ کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، وہ صفائی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب صحابہ کے دلوں میں یہ صفائی کی محبت پیدا کیسے ہوئی ہے؟ یہ فیض صحبت نبوی ہے، یہ رسول اللہ کی صحبت کا فیض ہے، یہ رسول اللہ کے قرب کا فیض ہے کہ حضور نے ان صحابہ کے دلوں میں طہارت کی محبت ڈال دی۔ آج ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں میلاد اپنانے، میلاد منانے اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میلاد منائیں گے اور حضور کی سیرت اپنائیں گے۔ اللہ میلاد منانے اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔